جارج کارلن نے ایک بات کہی کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ خدا کے نام پر مارے گئے ہیں بنسبت دوسری وجوہات پہ۔ بغیر کسی تحقیق کے اس بات کو تاریخی سچائی تسلیم کر لیا گیا اور یہ مذہب کے خلاف سب سے بڑی دلیل بنا دی گئی، لیکن یہ دعویٰ من گڑت ہے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کی اس دعوے کی تاریخ بالکل کوئی مدد نہیں کر رہی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ریسرچ ایک اتھینٹک ریسرچ ہے۔ بالکل وہ ایک، اگر اس نعرے کو ہم ایک ایموشنل نعرہ بنا لے تو وہ بہت ہی افیکٹو ہے، بہت ہی ایموشنل ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو بھی انسائکلوپیڈیا اٹھا لے، اس کی حقیقت اس سے الگ ہے۔ اس نعرے سے جو وہ انسائکلوپیڈیا آف وار لکھی گئی ہے چارلس فلپس نے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 1763 جنگیں ہوئی، اس میں 130 جنگیں صرف مذہب کے نام پر ہوئی، جو کہ دوسرے جنگوں کے جب ہم لوگ ان کا ریشو بنا لیں تو وہ صرف 7% بنتی ہے، یعنی 7% جنگیں صرف مذہب کے نام پر لڑی گئی ہے، اور اس میں مرنے والوں کی تعداد 2% ہی۔ باقی ہونے والے جنگوں کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا مقصد سرحدوں کا کنٹرول، سیاست، تجارتی راستوں کا کنٹرول وغیرہ تھے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ مصری، پرشین، یونانی اور رومن دوسرے مذاہب کو اپنانے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے اور ان کی عقائد اور دیوتاؤں کو اپنے پرانے مذہب میں شامل کر لیتے تھے۔ سینکڑوں سال تک چلنے والی صلیبی جنگوں میں مرنے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 30 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ صرف چند سال تک چلنے والی پہلی جنگ عظیم میں ہی مرنے والوں کی تعداد 3.5 کروڑ سے اوپر ہے۔ یاد رہے کہ پہلی جنگ عظیم مذہب کے نام پر نہیں بلکہ ان کا مقصد اکنامیکل تھا۔ گیز خان اور دوسرے منگولوں کا کوئی مذہبی نظریہ نہیں تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 کروڑ لوگ مارے۔ کئی جدید جنگیں جیسے نیپولین کی جنگیں، انقلاب امریکہ، انقلاب فرانس، امریکہ کی سول وار، پہلی جنگ عظیم، روسی انقلاب، دوسری جنگ عظیم، کوریا اور ویتنام میں ہونے والی جنگیں مذہبی نوعیت کے ہرگز نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہود کے قتل عام ضرور کیا گیا، لیکن وہ جنگ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے یہودیوں سے نفرت کرنے والوں کی ہمدردی حاصل کی گئی۔ بلا شبہ دوسری جنگ عظیم نسلی اور قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی۔ اسلام تو اسلام، اگر یہودیت اور عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا جائے تو وہ ممکن حد تک جنگ سے گریز سکھاتی ہے اور اس کو آخری آپشن کے طور پر رکھتی ہے۔ اس قسم کی بے سروپا دعووں اور نظریات کو ازلی سچائیوں کی طرح تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ زیادہ یقین اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ مشہور ترین اور سب سے طاقتور ذہن سازی کے مراکز یعنی میڈیا سے نکلتی ہے۔ اور کولڈ وار میں جو جنگیں لڑی گئی یہ مارکیٹوں، منافعوں اور وسائل حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی۔ اس کی جڑیں سرمایہ دارانہ معیشت کے عین ارتقاء میں گیری اترتی ہے۔ عراق اور افغانستان کی جنگ کا بھی کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عراق کی جنگ خالصتاً تیل کے ہوس پر لڑی گئی اور مشرقی وسطیٰ پر سیاسی اور فوجی تسلط کی خاطر لڑی گئی تھی۔ جمہوری انقلاب کے نام پر لیبیا میں جنگ کے پیچھے مقصد معمر قذافی کا تختہ الٹنا اور ڈالر کے مقابلے پر افریقی کرنسی کا منصوبہ ناکام بنانا اور تیل پر قبضہ کرنا تھا۔ پھر 20ویں صدی میں مختلف ملکوں میں نسل کشی اور ہولناک قتل عام ہوئے، جن میں 10 کروڑ افراد کی جانیں ضائع ہو گئی۔ ان کا مذہب سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ برطانوی فلسفی جان لاک کی رائے تھی کہ مذہب کو ریاست سے علیحدہ کیا جائے۔ جب ان کو علیحدہ کیا گیا تو جنگیں اور بھی بدترین شکل اختیار کر گئی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انسان حابیل قابیل کے دور سے لے کر اب تک جنگ سے نجات حاصل نہیں کر سکا، حتیٰ کہ 250 سال قبل مسیح میں ہندوستان کا بادشاہ اشوکا اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر حکمران ریاستی جارحیت ترک بھی کر دے تو اس کے لیے فوج کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ مہابھارت کا جنگجو ارجن اس پر تعصب کا اظہار کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں جنگ سے نجات مشکل ہے۔ یہ دعویٰ بھی صحیح ہے کہ مذہب ہمیشہ جارحیت کو راستہ دیتی ہے،
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہب تشدد کو روکنے میں پیش رہا۔ اسی طرح قرون وسطی میں کیتھولک کلیسا نے تشدد کو روکنے کے لیے پیس اینڈ ٹروتھ آف گاڈ کی تحریک شروع کی تھی، اور ہر ہفتے بدھ اور اتوار کو تشدد یکسر مقرر کیا جاتا۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی تحریکیں اور مذہبی پیشوا جنگ و جدل اور تشدد رکھنے میں بڑی حد تک ناکام رہی ہے، لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ مذہب کی وجہ سے جنگیں بڑھتی ہے۔ علم الانسان کے بعض ماہرین کی رائے ہے کہ جنگیں کی ایک بڑی وجہ زراعت تھی۔ 1980 میں علم الانسان کے ماہر جارج ڈائمنڈ نے نسل انسانی کی تاریخ میں بدترین غلطی کی عنوان سے ایک کتاب شائع کی تھی، جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب سے انسانوں میں زراعت شروع ہوئی، فصلوں اور مویشیوں کی وجہ سے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہونے شروع ہوئے اور زراعت کی وجہ سے جنگیں شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاپوا نیو گنی کی مثال پیش کی، جو کہ ایک علاقہ ہے جہاں 18ویں صدی تک امن چین تھا، لیکن یورپی کھوجیوں نے جب یہاں شکرقندی کی کاشت شروع کی تو سماجی گڑبڑ شروع ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ شکرقندی کا کاشت کے لیے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ اراضی کی ملکیت پر جنگیں اٹھی۔ بہرحال اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ گزشتہ 17 سال میں پوری دنیا میں دہشت گردی کی جو ہولناک لہر اٹھی ہے، اس کے لیے جو جواز اور سارا مذہب کا لیا گیا ہے۔